بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ واپس آ جا فلیارا جڑے راہ ٹرے او راہ نہیں تینوں ایسا سدھا راہ دساں اسے زندگی بھر گمراہ نہیں تے کو رستہ جنت جاندا ہے کسے دوسرے رستے جا نہیں اللہ کول شفا ہے مرضاں دی کسے اور دے کول شفا نہیں ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین امام اعظم امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسط حضرات محترم اللہ رب العزت کا انتہائی فضل و کرم ہے خودی توفیق خاص نال اج اس مقام تے جمع ہوئے دعا کرو اللہ تعالی میرا اور تساں ساریاں دا اس مقام تے جمع ہونا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے میرے محترم بھائیوں میری اور تہاڈی زندگی دی مثال پانی دے اس بلبلے دی طرح ہے جڑا کچھ سمے واسطے پانی دے اوتے نمودار ہوتا ہے اور پھر جلد ہی ختم ہو جاتا ہے جویں اس پانی دے بلبلے دی بقا دا اعتبار نہیں کیتا جا سکتا ایویں ہی میرے اور تہاڈے ساواں دا بھی اعتبار نہیں کیتا جا سکتا انجی کر لو ٹھیک ہے کیونکہ کوئی بندہ اتنا نہیں جس بندے دے متھے دے اوتے لکھیا ہوئے کہ انہیں اینے بج کے تے اینے منٹاں تے مر جانا ہے تے نہ ہی اے لکھیا ہے کہ انہیں اس حساب نال مرنا ہے کدی کدی انج ہوندا ہے کہ بندہ مل کے ہوتا ہے تو پچھو اعلان ہو جاتا کچھ سال پہلے کی بات ہے میں جتنے رہنا اس شہر اندر ایک بزرگ میں ملے جمعے والے دن میں جمعہ پڑھایا جمعہ پڑھا کے گھر گیا کھانا کھادا باہر آیا چوک چ میرے بزرگ ملے حال چال پوچھا میں کتوں آئے ہو کہتے جی میں بھی نال پنڈ ایک دسیا اتوں جمعہ پڑھا کے
لو جی اینی گل کر کے میں اپنے گھر آ گیا تو اپنے گھر چلے گئے تو ایویں ود تو ود 10 منٹ گزرے نے تو مسیح اعلان ہونے لگ پیا فلانے بزرگ جڑے نا فوت ہو گئے۔ میں بڑا حیران ہویا تو میں مسجد گیا، میں دوبارہ ویریفیکیشن کی تصدیق کی بھی یار واقعی یار بابا جی میں کہا جی یہی تو میں مسجد تو سیدھا پھر انہوں کے گھر چلا گیا۔ وہ کہتے ہیں جی اتنے تانوں جتنے ملے نے انجی گھرے گئے نے گھرے جا کے لیٹ گئے نے لیٹے لیٹے سو گئے۔ تو میرے محترم بھائیوں پتہ ہی لگا نہ ہی یہ لکھیا بندے دے متھے تے کہ انہیں کدوں مرنا ہے تے نہ ہی یہ لکھیا ہے کہ انہیں کیویں مرنا ہے تے نہ ہی یہ لکھیا ہے کہ انہیں کتھے مرنا ہے۔ تاں ہی کسی سیانے بندے نے آکھیا نا کہ مرنا برحق کے کفن اندر شک ہے، مرنا برحق کے تے کفن اندر شک۔ کی مطلب بھی مرنا انہیں ہے ہی یہ نہیں پتا بھی انہوں کفن بھی لبنا ہے کہ نہیں لبنا، انہیں مرنا ہی مرنا ہے۔ یہ کوئی نہیں پتا بھی انہوں قبر دی جگہ بھی لبنی ہے کہ نہیں لبنی، پتہ نہیں یہ دی قبر نہر دا پانی بن جانا ہے، یہ دی قبر سمندر بن جانا ہے، یہ قبر کی یہ اللہ ہی جانا ہے۔ تاں اللہ پاک نے قرآن پاک دے ایک مقام تے بڑی پیاری گل کی تھی۔ ویسے تو گلاں ساری پیاری لیکن اس موضوع تے ایک بات فرمائی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ فرمایا ایماندارو اللہ تو ڈر جاؤ جی ڈرن دا حق ہے تے ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تسی جدوں مرو ادوں مومن ہوو۔ جدوں مرو کی آکھیا جدوں مرو تے کدوں مرنا ہے کسی نوں پتہ ہے؟ تواڈے جو کوئی بندہ ہوے جنوں پتہ ہوے کہ کدوں مرنا ہے؟ کسی نوں پتا تے اللہ فرماتے نے جدوں بھی مرو نا شرط ہے کہ تسی مومن ہو۔ یہ مطلب ہے کہ پتہ ہی کوئی نہیں کدوں مرنا ہے تے اس واسطے سانوں چاہیے کہ اسی ہر ویلے مومن رہیے۔ ہن ہر ویلے مومن رہن دا طریقہ کی ہے بس یہی میں تمہیں دسنا ہے، ذرا توجہ کرنا غور کرنا۔ میرے اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد نبی پاک دا نام آئے درود محبت نل پیار نل ذوق نل شوق نل ادب نل پڑھنا ہے، ساریاں پڑھنا ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا ایمان ہے اللہ دے پیغمبر دا نام سن کے امتی ہنج کھل جاتا ہے جویں گلاب دا پھول کھل جاتا ہے جناب محمد صلی اللہ ہی بڑا میٹھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب نام پیارے لگدے نے ہے وکھرا نام محمد دا صلی اللہ ہو۔ اور روزہ کھولیا جے کہ کوئی نہ کیا رکھی بیٹھے ہو، اور پیٹ دا کھولیا جے منہ دا بھی کھول لو۔ ذرا اچھی آکھو سبحان اللہ۔ تسی رکھیا نہیں تاں اچھی بول دے، اور پیچھے بیٹھے نے جنہاں بیچارے رکھیا ہے۔ اللہ اللہ سب نام پیارے لگدے نے
ہے وکھرا نام محمد دا اللہ دی بات زمانے وچ اللہ دی بات زمانے وچ ہے چرچا عام محمد دا سب نام پیارے لگدے نے ہے وکھرا نام محمد دا اور در مال دیوں نو اور لوڑ نہیں کس نعمت دی کوئی تھوڑ نہیں اور زر مال دشایاں بھول ویندے اور زر مال دشایاں بھول ویندے اور جو پیتا جام محمد دا سب نام پیارے لگدے نے ہے وکھرا نام محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے سینہ پاک دی نظر والا اللہ دا قرآن بیان کرتا ہے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا فرمایا امام دا دعویٰ کرنے والوں اے امام دار اللہ جی کی گل لے فرمایا اتقوا اللہ اللہ کو ڈر جاؤ کدے کرو بولو کدے کرو اللہ کو ڈرنا ہے کہ کرونے کو ڈرنا ہے ایتھے دے بندے کرونے کو ہی ڈرے پھردے کرونا تو بندیاں دی پلیکا کڑائی کھڑا ہے کرونا 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 اے کرونا کرونا کوئی نہیں ہے سارا اللہ دے کرا تو روکن دا فتنہ ہے اللہ اللہ فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا فرمایا امام دا دعویٰ کرنے والوں اور جڑا مومن ہے نا اللہ دی مینوں قسم ہے دنیا تے کسے تو نہیں ڈردا سوائے اللہ تو اے مومن دی پکی نشانی ہے مومن صرف رب تو ڈردا ہے باقی سب تو ڈردا ہے جڑا رب تو نہ ڈرے وہ سب تو ڈردا ہے جڑا رب تو ڈر جائے سب تو ڈردا اللہ 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 سانو مومن بنا دے اللہ 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 فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا فرمایا امام دا دعویٰ کرنے والوں اتقوا اللہ اللہ کو ڈر جاؤ اپنے دل وچ اللہ دا ڈر پیدا کرو جو کرونا نہیں سی بندے ادوں بھی مردے سن انہیں دفع ہو جانا ہے بندیاں پھر بھی مرنا ہے اللہ تو ڈرو نہ یہ تو کا ڈر دیو پھر جی بات ہے کرونے تو ڈر کے دعاواں بڑیاں پہ کر دیو کرونے تو ڈر کے نمازاں بڑیاں پہ پڑھ دیو کرونے تو ڈر کے مسجداں بڑیاں بند پہ کر دیو کرونے تو ڈر کے ماسک بڑے باندھے ہو کرونے تو ڈر کے سماجی فاصلہ بڑا رکھ دیو پر کرونا پھر بھی جاندہ اے مصیبت پھر بھی کر پئی دیکھو جو ہوری کر کے ویکھ لو کی بلا جڑی شاید دساں دیے وہ دساں دی ویچ کے ویکھ لو اور جڑی شاید 15 دیے وہ 15 دی ویچ کے ویکھ لو بکرے دا گوشت بکرے دا ہی ویچ لو کتے دا لانا چھڈ کے ویکھ لو وہ کٹے دا دس کے تے کٹے دا ہی ویچ کے ویکھ لو شاید پھر فتنہ ٹل جائے اور چوڑاں دے اندر 2 نمبری کر کے چھڈ کے ویکھ لو اور دودھ دے پانی پانا چھڈ کے ویکھ لو دعاواں تے بڑیاں کیتیاں نے کلیاں دعاواں نال فتنے نہیں ٹلیا کردے فتنے نیک اعمال نال ٹلیا کردے نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا
فرمایا امام دا دعویٰ کرنے والوں اتقوا اللہ، اللہ کو ڈر جاؤ، اپنے اپنے دل اندر اللہ دا ڈر پیدا کرو۔ ہر بندہ اپنے دل وچ اللہ دا ڈر پیدا کرے۔ شرابی شراب پین لگا ہے سوچے مینوں اللہ ویکھدا پیا ہے، زانی زنا کر لگیاں سوچے مینوں اللہ ویکھدا پیا ہے، دودھ جو پانی پان والا دودھ جو پانی پان لگیاں سوچے مینوں اللہ ویکھدا پیا ہے، دو نمبری کرن والا دو نمبری کر لگیاں سوچ لوے مینوں کائنات دا رب ویکھدا پیا ہے۔ جناب سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دا دور ہے، 22 لاکھ مربع میل دا عمران ہے، اے سی والے کمرے چ ستا ہوئے گا، 22 لاکھ مربع میل دا عمران ہے، 25 گن مین ہونگے، 22 لاکھ مربع میل دا عمران ہے، پی ایم ہاؤس وچوں ہیلی کاپٹر تے آندا ہوئے گا، 22 لاکھ مربع میل دا عمران ہے، بڑا شان و شوکت ہوئے گا، کوئی نہ 22 لاکھ مربع میل دا عمران، کوئی محل نہیں، کوئی کوٹھی نہیں، کوئی کرسی نہیں، کوئی بڑا شاہانہ انداز نہیں، کوئی 35-36 پالے ہوئے گن مین نہیں، 22 لاکھ مربع میل دا عمران میرا عمر ہے۔ تے جناب حالت وے مدینے دیاں گلیاں چ گشت پہ کردے نے، ایک گھر تے دروازے دے کولوں دی گزرے، بڈھی اماں کہندی ہے اٹھ دھیے دودھ وچ پانی پا لے، دودھ وچ پانی ملا لے، تے گو کہندی ہے نی اماں تینوں پتہ نہیں عمر دا دور ہے، ملاوٹ بڑی بری چیز ہے، تے جناب دی عمر نے ملاوٹ تو منع کیتا ہے، تے بڈھی مائی کہندی ہے او چل پتر اس وقت کیڑا عمر پھردا ہوئے گا، عمر بسترے تے ستا ہوئے گا، عمر آرام کردا ہوئے گا، عمر کیڑا ویکھدا پیا ہے، فرمایا بی بی عمر نہیں ویکھدا پیا پر عمر دا رب تے ویکھدا پیا ہے۔ اے کتے خیال آ جائے نا کہ سانو اللہ ویکھ رہے ہیں، بس اینی گل مکدی نہیں اللہ دی قسمیں، جے بس اینا نقطہ سمجھ آ جائے سانو کون ویکھ رہا ہے؟ کائنات دا رب ویکھ رہا ہے، مرد زنا کار خدا دیکھ رہا ہے، اے قلب فسوقار خدا دیکھ رہا ہے، جلوت میں تو کچھ پاس رہا خلق خدا کا، ارے خلوت میں بھی سرکار خدا دیکھ رہا ہے، اور دنیا تیرے کرتوت کو دیکھے کہ نہ دیکھے، اے مرد ریاکار خدا دیکھ رہا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اللہ کو ڈر جاؤ، اپنے دل وچ اللہ دا ڈر پیدا کر لو۔ ہر بندہ ہر مقام تے ہر حالت اندر بس اینا سوچنا شروع کر دے وے مینوں کائنات دا رب پیا ویکھدا ہے، عرشاں والا رب پیا ویکھدا ہے۔ بندہ اپنی ماں دے سامنے برائی نہیں کردا، ماں تو شرم آندی ہے، بندہ اپنے ابے دے سامنے برائی نہیں کردا، ابے کو شرم آندی ہے، بندہ اپنی بہناں دے سامنے برائی نہیں کردا، بہناں کو شرم آندی ہے، بندہ اپنے تائے دے سامنے برائی نہیں کردا، تائے کو شرم آندی ہے، بندہ اپنے چچے دے سامنے برائی نہیں کردا، چچے کو شرم آندی ہے۔ حضرات دی وقار جدوں ماں نہیں ویکھدی ہوندی، جدوں ابا نہیں ویکھدا ہوندا، جدوں بہناں نہیں ویکھدی ہوندی، جدوں چاچا نہیں ویکھدا ہوندا، جدوں تایا نہیں ویکھدا ہوندا، او تو یہ سمجھ کے برائی کرنا ہے، ابا نہیں ویکھدا، امی نہیں ویکھدی، بہناں نہیں ویکھدی، چاچا نہیں ویکھدا، تایا نہیں ویکھدا، کیا کدی تو یہ سوچیا ہے کوئی ویکھے نہ ویکھے کائنات دا رب تے مینوں ویکھ رہا ہے۔ اے بڑا سوچنیا، فلانا نہیں ویکھدا برائی کر لو، فلانے تو لک جاؤ، فلانے تو لک جاؤ، رب تو بھی لک سکتے ہو۔
اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا حضرات، جنہاں نوں اے فکر ہوے نا، جنہاں دے دل و دماغ وچ اینی گل بہ جائے کہ رب ویکھدا ہے، اللہ دی قسم او بازار حسن وچوں بھی لنگ جان، بازار حسن انہاں دا کچھ نہیں بگاڑ۔ جے تینوں یقین نہیں آتا تے آ میں تینوں گھماؤں گا، وکھاواں کنج دا جگہ وکھاواں۔ دروازہ بند، دروازہ بولو دروازہ، دروازہ بند، کنڈا بند، تالا بند، اندر دو ذاتاں، ایک دا نام زلیخا تے دوسرے دا نام کیے؟ حضرت یوسف علیہ السلام، کمرہ بند، کوئی نہیں دیکھن والا، تے کی کہہ رہی ہے زلیخا؟ زلیخا کہہ رہی ہے ہئی تلک میری جوانی تک، ہئی تلک میرا شباب تک، ہئی تلک میرا جمال تک، ہئی تلک میری جوانی تک، کہے زلیخا یوسف میاں تے سانو پیار تہاڈا، یوسف کہے زلیخا تائیں سانو پیار اللہ دا، کہے زلیخا یوسف میاں تیرے دند جنبے دیاں کلیاں، یوسف کہے ہزاراں کلیاں مٹی دے وچ رلیاں۔ ادھر دیکھ نا یوسف میرے وال، نظر پا میرے وال، میں بھگ کے آئی تیرے لئی، میں تیار ہو کے آئی تیرے لئی، میں میک اپ کر کے آئی تیرے لئی، میں سنگار کر کے آئی تیرے لئی، نظراں تے چکنا ایک واری میرے وال ویکھ تے صحیح نا۔ تے جناب یوسف فرماتے نے نی زلیخا دس میں تیرے وال ویکھاں کہ او دے وال ویکھاں جے دے کولوں بندہ لوک نہیں سکدا، انہیں آکھا تینوں میرے پوت تو ڈر پیا لگدا ہے، انہیں پکڑیا کپڑا اُتے پا دیتا پتھر دے مٹی دے پوت دے، تے کہندی ہے لک گیا ہے میرا معبود، لک گیا میرا معبود، لک گیا ہن نہیں ویکھدا، ہن تے میرے وال آنا۔ فرمایا زلیخا اے تیرا ہے جڑا رضائیاں دے تھلے لک جاندا ہے، اے تیرا ہے جڑا چنیاں دے تھلے لک جاندا ہے، اے تیرا ہے جنوں تیریاں تے دسنا بند ہو جاتا ہے، اے میرا نہیں ہے تیرا ہے، پھر تیرا کون ہے؟ فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، لا وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء۔ اے میرا ہے جڑا لوگ سکدا نہیں، لوگ سکدا چھپ نہیں سکدا، اللہ تیری وقار وقیدہ بنا جو جناب یوسف والا عقیدہ، اللہ ویکھدا ہے ہر تھان تے ویکھدا ہے، ہر جگہ تو ویکھدا ہے، ہر مقام تو ویکھدا ہے، اللہ ہے میرا مالک ہے، دنیا نو سلاندا ہے آپ نہیں سوندا، دنیا نو نیند دیندا ہے آپ نو اونگ بھی نہیں آندی، دنیا نو کھلاندا ہے آپ نہیں کھاندا، دنیا نو پلاندا ہے آپ نہیں پیندا، کتنا بڑا بادشاہ، واشانا رب رحمان دیاں، واشانا رب رحمان دیاں، او کی میں ستی اسمان کھلارے نے، او کی میں جگمگ 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 کرتے تارے نے،
حکم سورج دے لشکارے نے حکم کرنا چندن راندیاں واشانا رب رحمان دیاں واشانا رب رحمان دیاں اے دے کل بندہ لوگ نہیں سکتا یہ سوچنا چاہیے اللہ اکبر اللہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی اللہ تو ڈرنا ہے اللہ تو ڈرنا ہے سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر اللہ اپنے ایک سفر تے جا رہے نے سفر تے جا رہے نے مدینے تو باہر ایک مقام تے پڑاؤ ڈالیا گرمی بڑی زیادہ گرمی ہے شدت دی گرمی دے اندر دوپہر دا وقت ہو گیا فرمایا جی آرام کریے درخت دے تھلے گھڑے سائے تھلے بیٹھ گئے آرام کر رہے ہیں تھوڑی دیر تو بعد کھانا کھانے کولوں دی ایک بکریاں دا چرواہا لگیا وہ سخت گرمی کے اندر بکریاں ہانکدا لے کے جا رہی ہے سیدنا حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اپنے غلام کو یارے دے کول جائے تو کول بلا کے لے کر بلایا گیا وہ جوانا ادھر آنا آپ بیٹھ جا تھوڑا آرام کر لے سسکا لے گرمی بڑی ہو بیٹھ گیا کھانا لگایا گیا آپ بھی جوانا کھانا کھا لئیے وہ کہتا جی میں نہیں کھانا میں روزہ رکھی آیا ہے نفلی روزہ فرضی روزے دی گل نہیں کردا پیا نفلی روزہ رکھی آیا ہے سیدنا حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اور روزہ تے توڑیا بھی جا سکتا ہے نفلی روزہ چھوڑیا بھی جا سکتا ہے اگر کوئی دعوت دے دے کھانے دی تے کھانے دی دعوت قبول کر کے نفلی روزہ افطار کیتا جا سکتا ہے آپ میرے نال بیٹھ جا کھانا کھا لے گرمی بڑی ہے اتنی گرمی دے وچ بکریاں دھوپے چراوندا پھر میں تے تو روزہ رکھے ہے انہیں آخیا نا جی روزہ رکھے ہے روزہ پورا کرنے تے میں روزہ افطار کو نہیں کرنا اللہ اکبر اللہ فرمایا دل وچ خیال آیا یار بندہ اتنا تقوی والا ہے امتحان لینا چاہیے ہے فرمایا کہ بکریاں کتنیاں نے آخر بکریاں میرے مالک دیاں نے تے میں بکریاں چران واسطے لے کے آیا ہویا فرمایا کہ کام نہ کریے شام تک اتنے راستے کرنے کو بکری سانو دے دے اس بکری نو بھیج دے سانو بھیج دے بکری اسی تینوں بکری دے پیسے دے دینے تے بکری جناب دے ذبح کرنے گوشت بنانے افطاری کراواں گے تیری تو بھی افطاری کر اسی بھی تے نال کھانا کھا لواں گے انہیں آکھا جی گل تے ٹھیک ہے تے جدوں میں واپس جاواں گا تے بکریاں دا مالک پوچھے گا کہ بکری کتے پر میں کیڑی گل ہے کچھ بھی کہہ سکنا ہے بکری کتے بگیار کھا گیا بکری بیڑیا کھا گیا بکری کا کسی نے شکار کر لیا بکری ماری کچھ بھی کہہ سکنا ہے کیڑی گل ہے تے ہن جناب کو جواب اندر کہندا ہے جناب جی میں ایک گل تے دسونا میں بکریاں دے مالک دے سامنے جھوٹ تے بول لواں گا کائنات دے مالک دے سامنے کیڑا جواب دیاں گا سیدنا حضرت ابن عباس نو اودی گل اتنی پسند آئی اودہ انداز اتنا پسند آیا فرمایا دسنا کون ہے تیرا مالک انہیں اپنے مالک کا نام دسیا کدے کہ مالک نو جا کے ملے یار تیرا ایک غلام ہے بکریاں چراوندا پھردا نے آکھیا بالکل فرمایا میں غلام خریدنا چاہنا بکریاں بھی خریدنا چاہنا غلام بھی خرید لیا بکریاں بھی خرید لیاں وہ شام کو آیا انہیں آکھیا میں تیرا مالک نہیں فلاں بندہ ابن عباس تیرا مالک کو دے گھوڑ چلا جا انہیں آکھیا ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں انہیں آکھیا کلا نہ جا بکریاں بھی نال لے کے جا انہیں آکھا وجہ کی ہے انہیں آکھا بکریاں تے غلام دو میں چیزاں نے خرید لیاں نے یہ بکریاں کے لائیاں جناب ابن عباس کو لایا لاؤ جی میں تو آٹا غلام آج تو بات دیا تو انہیں بکریاں نے فرمایا تو انداز اتنا پیارا اختیار کیتا ہے میں کو تیرا تقوی اتنا پسند ہے جا میں تینو عذاب کر دیتا ہے تے توفے وچ بکریاں تینو نال دے چھڑیاں نے چلا جا تو آزاد بکریاں ساڈے والوں تحفہ لے یہ کادی برکت ہے یہ اس گل کی برکت ہے کہ بندہ اللہ تو ڈرنا اللہ تو ڈر لگیا بندہ سوچ لوے اچھا مسئلے اج کل بندے بڑے پوچھتے جی اپنی کوئی منہ دے وچ جڑی جناب ہوندی ہے
منہ کی تراوت یہ اندر چلی جائے تو روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا؟ کئی بندے پوچھتے جی ہوا نہ روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا؟ اچھا سوکھے سوکھے مسئلے پوچھتے ہیں جنہوں کا پتہ ہے بھی اگوں مولوی صاحب نہیں کہنا بھی نہیں ٹوٹتا. یہ نہیں پوچھتے بھی روزہ رکھیا ہوئے تے گندے کسے نہ کم دے تیل میں 3 دنوں دا مسالہ گندا پکوڑیاں دا تل کے مسلمانوں کو کھوائیے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا؟ گندے بے تربے گندے سموسے 3 دنوں دے اوویں گندے تیل وچوں کڈ کے تڑک کے بندیاں کو کھوائی جائیے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا؟ اور روزہ رکھ کے مسلمانوں کی چھل پٹی جائیے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا؟ اور روزہ رکھ کے جھوٹ بولیے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا؟ روزہ رکھ کے بے ایمانی کریے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا؟ مجال ہے جی کوئی بندہ یہ مسئلہ پوچھ لے. نہیں یار مینو تسی بندہ ہی رہن دیا میں بندہ ہی چنگا. بندہ شیر کتھے شیر دی کی سی شیر نال بندے دی عظمت بہت ہی اللہ تعالی برکت. حضرات تزی وقار روزہ سانو بندہ بنانا آندا اسی بندے بن گئے. اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات تزی وقار غور کرتے جانا دراؤ. میرے محترم بھائیو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اللہ کو ڈر جانے تے اللہ تو ڈرن دا مانا ہے دل وچ خیال پیدا کرنا ہے کہ ہر ویلے مینوں اللہ پیا ویکھدا ہے. کائنات دے رب تو میں لک نہیں سکدا تے چپ نہیں سکدا. کام کر بے ایمانی والا نہ کر سیدھا سیدھا کام کریا کر اللہ روزیاں وچ برکت پائے گا. اے بندہ جدوں بے ایمانی کردا ہے نا اودوں بندے دا یقین ہوندا ہے مینوں رب نہیں دیندا مینوں دکان تو بنائے میں بے ایمانی نہ کیتی تے کھان نوں کچھ نہیں لبنا. یہ بندے دا عقیدہ بن جاتا ہے تے جس بندے دا عقیدہ ہوے کہ رب کھلان والا رب پلان والا وہ بندہ بے ایمانیاں نہیں کردا وہ بندہ دو نمبریاں نہیں کردا. اس واسطے عقیدہ بڑا ہر وقت رب ویکھدا ہے تے میں بے ایمانی نہیں کرنی میں انصاف کرنا ہے میں سودا صحیح صحیح بیچنا ہے تے بدل کائنات دا رب کرے گا. ایتھے بخان والے فروٹ اور نے بیچن والے فروٹ اور نے. بخان والا کپڑا ہو رہے بیچن والا کپڑا ہو رہے. بخان والا سودا ہو رہے تے بیچن والا سودا ہو رہے. حضرات دے محترم ایتھے 1 کلو سیب بیچن 5 جھوٹیاں قسماں بندے چک جاندے نے. کی بنے گا اس قوم دا؟ یہ سمجھدا ہے کہ مینوں سب کچھ اتھوں پیا لبدا ہے. عقیدہ نہیں سو پکا. عقیدہ بڑا روزی دا مالک کائنات دا رب ہے. فرمایا بابا من دابت اللہ کہہ رہا ہے اور پوری کائنات کا بادشاہ اعلان پیا کرتا ہے. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها. وہ کائنات دے لوگوں گھبراؤ نہ پریشان ہو نا میں کائنات دا رب اعلان پیا کرنا وا تواڈے ساریاں دی روٹی میرے ذمے ہے. رب دے ذمے روٹی پھر ٹینشن کا وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها. فرمایا ساڈے ذمے رزق اسی کھلانے ہاں اسی پلانے ہاں. فرمایا اسی کلا کھلاندے پلاندے نہیں یعلم مستقرہا و مستودعہا. کتھے پہنچانا ہے اسی بندے دا ٹکانا بھی جاننے ہاں کی مانا. اور روٹی کھوانا بھی ساڈے ذمے جتھے بندہ ہووے اتھے روٹی پہنچانا بھی ساڈے ذمے ہے. میرے استاد محترم حضرت مولانا حافظ عبد الغفار المدنی حافظہ اللہ تعالی انہیں ایک دن سانو گل سنائی. کہنے لگے ایک بندے نا قرآن دی آیت دا ترجمہ پڑھے اے ہے وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها یعلم مستقرها ومستودعها. اللہ فرماتے زمین پر چلنے والی ہر چیز کی روزی ہمارے ذمے ہے. ہم اس کو سونپے جانے کی جگہ اس کا ٹھکانہ ہم جانتے ہیں. انہیں آکھا اللہ جو کہندا ہے کہ میرے ذمے سارے دی روٹی میں کھوانا جتھے بندہ ہوے میں اتھے روٹی پہنچا دینا. اج میں تجربہ کرنا ہے کہ اللہ مینوں کیویں کھوادا ہے. اج میں گھروں بھی روٹی نہیں منگنی بلکہ میں گھرے ہی نہیں رہنا. گھرے رہ پیا تے گھر والے کہنا روٹی کھا لے اس لیے میں گھر ہی نہیں رہنا. وہ گھر چھڈ گیا باہر بھی نہیں بہنا. باہر کسی نے کہہ دینا روٹی پانی پی باہر بھی رہنا.
وہ گیا چلا جنگل بیابان دے اندر ایک غار دے وچ نا غار لک کے بہ گیا. یہ نظریہ لے کے بھی اتنے میں کلا مینوں کوئی بندہ نہ ویکھدا نہ جاندا سوائے اللہ تو میں ویکھنا بھی اتنے اللہ مینوں روٹی کیویں کھوانا. اللہ جو کہندا جتھے بندہ آوے میں روٹی کھوانا. وہ ہن چودھری اتنے بیٹھا ہے اس انتظار بھی ہن مینوں اتنے روٹی اللہ کیویں پہنچائے. وہ غار چ بیٹھا کی ویکھدا ہے کہ گھوڑے آئے نے اور ایک قافلہ پرانا دور ادا سواریاں تو ہوندیاں نہیں سی تے جناب وہ قافلہ رکیا اونٹاں تے گھوڑیاں تے لوگ اپنے سوار انہاں اتھے جگہ تے پڑاؤ ڈالیا اور جناب اتھے کوئی پانی پین لگ پیا رسا لین لگ پیا کوئی لوگ کھانا بنان لگ پے دور دے سفر دے تھکے تے جدوں کھانا بالکل تیاریاں وچ پہنچا نا تے دوروں گھوڑے دوڑدے ہوئے آئے. قافلے دا امیر کہن لگا بھی یار نا اے جڑے گھوڑے دوڑدے آئے نے اے ڈاکو آ رہے نے اور یہ اپنے قافلے لٹن دے ارادے نال آ رہے نکلو. انہاں جلدی جلدی سامان کنجیا جنہ رکھیا گیا رکھیا جنہ کھانا رکھیا گیا رکھیا تے باقی اتنے چھڈ کے چلے گئے. وہ ہن قافلہ اگے چلا گیا. اے ہن پچھوں ڈاکو آئے انہاں ویکھیا بھی کھانا پیا ہے وہ بھی تازہ وچوں تازیاں ہواڑاں پئیاں نکل گئیاں. یہ تازہ کھانا اتنے چھڈن دا کی مطلب. انہاں اپنے دماغ نال سوچیا بھی یہ مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ تازہ کھانا اتنے پیا ہے. ظاہر ہے تازہ کھانا ویکھ کے ہر بندے دا دل کردا کھان نوں ایسا نہ ہوئے بھی کھانے چ زہر پائی ہوئے اسی تازہ ویکھ کے کھائیے تے اسی مر نہ جائیے. یہ کسی بندے دی سازش لگدی وہ بندہ لبو تے بندہ ہوئی سی اتنے بیٹھا اور تو ٹر گیا سر. انہاں جناب لبدیاں ویکھیا تے چودھری غار چ لکیا بیٹھا. انہاں کنوں پھاڑ کے باہر لے آئے. انہاں ہاں تازہ کھانا پکوا کے تے وچ زہر پا کے تے آپ لکیا بیٹھا میں اسی کھا کے مر جائیے تیرا کر لینے علاج. انہاں سارا کٹھا کر کے اگے چلے گیا. انہاں چل بھی کھا وہ نالے مڑ کھتی چ سٹن تے نالے کہن کھا. وہ ہن کھا 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 کے بسرا ہو گیا. کھانا انہاں سی وہ پھر کٹن. وہ بیچارہ کدی ہسے کدی روے. وہ کہنا تینوں کی انہیں کچھ نہ پوچھو مینوں کچھ نہ پوچھو کی مینوں اج لگ پتا گیا بھی اللہ کیویں کھوانا. مینوں اج سمجھ آ گئی بھی اللہ کیویں کھوانا. انہیں ہویا کہ انہیں کبا کچھ نہ پوچھو پر یہ مینوں اج سمجھ لگ گئی بھی اللہ کھواندا کیویں ہے. کی خیال ہے کھواندا کہ نہیں کھواندا. فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. رزق دا ذمہ کائنات دے رب دا. حضرت امام ابن کثیر رحمت اللہ تعالی علیہ زید دی تفسیر کردیاں لکھدے ہیں ایک دن جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ دی بارگاہ اندر عرض کر لگے اللہ. حضرت موسیٰ دا لقب کلیم اللہ دا معنی اللہ نال کلام کرنے والے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ نال بڑیاں گلاں کریا کردے سن بلکہ قرآن تو اشارہ ملدا ہے اللہ پاک جڑی گل پوچھدے سن تے حضرت موسیٰ جواب اندر 3-4 ہور گلاں کریا کردے سن. یعنی اللہ نال گل کرن دا انہاں نوں شوق بڑا سی. اللہ تعالی نے پوچھا اے موسیٰ اے جڑا حادثہ تیرے کوڑے نال کی کرنا ہے تے حضرت موسیٰ کہندے نے توکل علیہ گا واہش بیالا غنمی وریا فیا مارب اخرى. اللہ نے تے کو گل پوچھی آسے دا کی کرنا ہے تے حضرت موسیٰ پیار نال بڑیاں گلاں کر دے رہے. اللہ جی آسے نال بکریاں آنکنا میاں پتے جھاڑنا میاں آسے نال ٹیک بھی لا لینا اور بھی بڑے کام کر لینا. آواز آئی موسیٰ سی ایک گل پوچھیے تو کنیاں کیتیاں یا اللہ مینوں تواڈے نال گلاں کرن دا شوق ہی بڑا ہے پر میں چاہ تواڈا لقب کلیم اللہ رکھ دیتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ نے بڑیاں گلاں کریا کردے سن. ایک دن عرض کردے نے اللہ سنیا میں ایک گل تے دسنا اینی کائنات ہے اینی مخلوق ہے بندے بھی نے انسان بھی نے درندے بھی نے چرندے بھی نے جن بھی نے پوری کائنات دے اندر تسی کیویں روزیاں پہنچاندے ہو تے کیویں کھواندے ہو گل سمجھ وچ نہیں آندی. اللہ موسیٰ پیغمبر کوئی شک تے نہیں کردا اللہ شک کوئی نہیں میں ویکھنا چاہنا تسی روزیاں کیویں پہنچاندے ہو تے کیویں کھواندے ہو. ورنہ موسیٰ کتے کھڑا ہے اللہ سنے کو پتھر دے تے کھڑا ورنہ پتھر تو بڑا ہٹ گئے ورنہ ہاتھ وچ کی پکڑیا اللہ سا ورنہ مارنا پتھر دے آسار
حضرت موسیٰ نے آتا ماریا دو ٹکڑے ہو گئے فرمایا انہیں ٹکڑے تے مارا سا وہ جتے ماریا وہ بھی دو ہو گئے فرمایا پھر ٹکڑے تے مارا سا وہ جتے ماریا وہ بھی دو ہو گئے حتیٰ کہ 7 ضرباں جناب موسیٰ علیہ السلام نے لگائیاں اینڈ والی طرف جدو جناب موسیٰ نے لگائی ہے تے پتھر تو ٹکڑے ہویا ہی نا تے پچھوں جناب کے کیڑا نکلے آئے وہ دے منہ وچ ہرے رنگ دا گاز دا گائے نارے تنکا کھائی جاتا ہے نارے اللہ دیا حمداں گائی جاتا ہے فرمایا انجھے کھوانے ہم موسیٰ انجھے پچانے ہم موسیٰ لالا وزمہ رزق در رب نہیں اٹھایا تو غیرہ کو لو کیوں مانگنا ہے ذمہ رزق در رب نہیں اٹھایا تو غیرہ کو لو کیوں مانگنا ہے ہو اللہ دے قرآن سمجھایا تو غیرہ کو لو کیوں مانگنا ہے اور جویں بندیا تیرا سر ایک گئے جویں بندیا تیرا سر ایک گئے میرا رحمان در ایک ہے اے میرا رحمان در ایک ہے تیرے سر نو بھی رب نے بنایا تو کہنا کولو کیوں مانگنا ہے ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو کہنا کولو کیوں مانگنا ہے خالق کائنات دا قرآن ہے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ اللہ تو ڈرنا ہے کدے کو ڈرنا بولو اللہ تو ڈرنا ہے اللہ دا ڈر دل وچ رکھنا ہے اللہ دا خوف دل وچ رکھنا ہے جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالی فرماتے نے مینوں اللہ تو ڈر بھی بڑا لگدا ہے تے مینوں اللہ پاک تے امید بھی بڑی زیادہ میرا ڈری نہیں جانا اللہ تے امید بھی رکھنی ہے کی مانا حضرت عمر فرماتے نے مینوں اللہ تو ڈر اتنا زیادہ لگدا ہے اگر آسمان دی دنیا تے فرشتہ کے اعلان کر دے وے اللہ پاک نے دنیا دے تمام لوگاں نو معاف کر دیتا ہے صرف ایک بندے نو اللہ نے معاف نہیں کیتا تے مینوں ڈر لگدا ہے کہ دیو گناہگار میں عمر ہی نہ ہوواں جنوں اللہ پاک نے معاف نہیں کیتا اور فرماتے ہیں مینوں اللہ تے امید بھی بڑی ہے عمر دی کتنی امید ہے فرماتے ہیں مینوں اللہ پاک تے اتنی امید ہے اگر آسمان دی دنیا تے ایک بندہ اعلان کر دے وے فرشتہ اللہ پاک نے دنیا دے تمام لوگاں نو معاف نہیں کیتا صرف ایک بندے نو معاف کیتا ہے تے میں عمر نو اپنے مالک کی امید ہے کہ او گناہگار میں ہی ہوواں گا جنوں اللہ پاک نے معاف کر دیتا ہے یعنی اللہ تو ڈرنا بھی ہے اللہ کی امید بھی رکھنی ہے نا امید کس گل دی انشاءاللہ میرا مالک مینوں معاف کرے گا انشاءاللہ میرا مالک مینوں عطا کرے گا انشاءاللہ میرا خالق مینوں عطا کرے گا اللہ تے بندے نو امید بھی رکھنی چاہیے نا صوفی عبداللہ رحمت اللہ علیہ دا نام سنیا جے کہ نہیں سنیا مامو کا جنوالے اللہ دے بڑے پارے بری گزرے نے صوفی عبداللہ رحمت اللہ علیہ انہاں دا کھانا پکا ایک بندے نے اپنے کول کھانا کھان تشریف لے گئے وہ بندہ خود بھی ایک مسجد خطیب جویں قاری صاحب خطیب نے مسجد خطیب نے تے کہتے نے بزرگو صوفی صاحب کھانے تو بعد میرے لیے دعا کرنی میرے کول اولاد کوئی نہیں دعا کرنی اللہ مینوں اولاد دے دے وے تے صوفی صاحب فرماتے نے اولاد کوئی نہیں تیرے کول نہیں جا کوئی نہیں میرے کول اولاد لینی ہے جی میں اولاد لینی ہے پر میں پھر جی کر وضو بنا کے مسجد میں جاؤ مسجد میں جا کے تے منبر اتے بیٹھ جاؤ منبر اتے بیٹھ کے تے اللہ دی توحید دی تقریر کر وہ کہتا جی کمال والی گل ہے میں دعا کروانی ہے تسی مینوں تقریر دا کہندے پئے ہو پر نہ ہاں تو منبر تے بیٹھ جا تو اللہ دی توحید بیان کر وہ آکھا جی ایڈے بڑے اللہ دے پارے بری میرے کول موجود نے تسی کدھر جاؤ گے فرماتے نے میں تیرے
سامنے بیٹھ کے تقریر سنا گا وہ اور پریشان ہو گیا ایڈے بڑے بھارے بلی میں منبر تے بواں تسی سامنے بہو پر میں ہاں جی کرنا جی اولاد لینی ہے تے جی کرنا پے گا انہیں آخیا چلو جی تسی کہندے ہو تے میں کر لینا وضو کیتا وضو کر کے مسیتی آیا منبر تے بیٹھ گیا اللہ دی توحید بیان کر لگ پیا صوفی صاحب سر رحمت اللہ علیہ سامنے بیٹھ گئے وہ قرآن دیاں تا پڑھدا توحید دیاں تے صوفی صاحب تاؤں کر کے کہندے نے اینو نہیں او دیندا جڑا تیری توحید دیاں تا پیا پڑھدا ہے تے نہ اینو جڑی تیری توحید دی عظمت پیا بیان کردا ہے سونیا اینو نہیں او دیندا جڑا تیری توحید واسطے منبر تے چڑھ کے تقریر پیا کردا ہے اللہ سونیا اینو دیکھ اولاد بے قدریاں کیویں شاناں پیا بیان کردا ہے وہ کہندے نے پورا پونا گھنٹہ میں تقریر کردا رہیا تے صوفی صاحب پونا گھنٹہ انجی کردے رہے میں شیر پڑھا کہن سبحان اللہ تے پھر کہن اینو نہیں ہو دیندا جڑا ایڈے سونے شیر پیا پڑھدا تیری توحید اندر میں تے پڑھا کہن سبحان اللہ تے پھر کہن اینو نہیں ہو دیندا جڑا تیری ستوری پہ جنیاں سنیاں تا پیا پڑھدا ہے وہ کہندا اللہ پاک نے کرم کیتا اللہ پاک نے مینوں اولاد عطا فرما دتی ہے بندے نو رب تے امید بھی ہوے تقوی دا معنی ہے کہ بندہ اللہ تو ڈردا بھی ہوے اللہ دی امید بھی رکھدا ہوے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اللہ تو ڈرنا ہے کیویں حق تقاتی جن اللہ تو ڈرن دا حق بندا ہے جنہیں اللہ تو ڈرن دا حق بندا ہے جنہیں اللہ دی ذات تو ڈرنا ہے اللہ تو ڈرن دا حق کیویں بندا ہے ایمان نہیں میت دیکھ لئی تے توبہ کر لیا ایکسیڈنٹ دیکھ لیا تے توبہ کر لیا اور جنازہ پڑھ لیا تے توبہ کر لیا یا پوتا ہویا تے صبح توبہ والی قوالی سن لئی تے کہہ دیتا میں اللہ تو ڈرنا نا ایدا نہیں مانا اللہ تو ڈرنا اللہ تو ڈرن دا مانا کہ یہ حق کا تقاتی اللہ تو ڈرن دا مانا اکیلے لفظ بیان ہو گیا حق کا تقاتی اللہ تو ڈرنا ہے کیویں ڈرن دا حق بندا ہے کیویں حق بندا ہے ولا تموتن الا وانتم مسلمون فرمایا ڈرن دا حق انج بندا ہے آخری ہٹ کورا بھی ہوے تے امام دی حالت اندر ہوے آخری ساہ بھی نکلے امام دی حالت اندر نکلے آخری ساہ دی ڈور بھی ٹوٹے امام دی حالت اندر ٹوٹے آخری ہٹ کورا بھی بھرنا ہے وہ دے وچ امام دی خوشبو ہونی چاہیے آخری ساہ بھی لینا ہے وہ دے اندر بھی امام دی خوشبو ہونی چاہیے نا اللہ اکبر اللہ اس وقت پیر جی 5 وقت دا پکا نمازی بن جا اگر تے موت آئے فجر تو بعد فجر تیری ادا ہونی چاہیے اگر موت آئے زور تو بعد زور تیری جماعت نل پڑی ہونی چاہیے اگر موت آئے اثر تو بعد اثر تیری جماعت نل ہونی چاہیے اگر موت آئے فجر تو بعد فجر تیری جماعت نل ہونی چاہیے اگر موت آئے عشاء تو بعد عشاء تیری جماعت نل ہونی چاہیے یعنی جدو بھی تیرو موت آئے سال اندر آئے انج نہ ہوئے ادھروں موت آئے تو ادھروں فرشتے پوچھن 10 فجر کیوں نہیں پڑھ کے آیا 10 زور کیوں نہیں پڑھ کے آیا ولا تموتن الا وانتم مسلمون وجے دل وچ تانگاں لگیاں جنت بڑھن دیاں وجے دل وچ تانگاں لگیاں جنت بڑھن دیاں تو پال عادتاں 5 نمازاں پڑھن دیاں تو پال عادتاں 5 نمازاں پڑھن دیاں رحمان دی گل من رحمان دی گل من بڑا نظارہ ہے جن بڑی کے نماز تے نہیں گزارا ہے ہن چھڈ دے عادتاں بے نمازی ہو کے مرن دیاں تو پال عادتاں
عادتاں پنج نمازاں پڑھن دیاں اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا اللہ جسی بکار غور کرتے جانا درا کئی بندے رمضان تے نماز پڑھتے ہیں باقی دناں وچ نہیں پڑھتے رمضان وچ مسیتیں آندے نے باقی دناں وچ مسیتیں نہیں آندے جے تی اللہ داری دے رمضان وچ کھاندے ہو تے پھر بھائی چنگی گل ہے پھر تسی نماز بھی رمضان پڑھیا کرو رزق کھاندے ہو 12 مہینے نماز پڑھتے ہو 1 مہینے روٹیاں کھاندے ہو 12 مہینے نماز پڑھتے ہو 1 مہینے تے پھر کہندے اللہ سانو جنت دے گا اللہ سانو معاف کرے گا میں تواڈے کولوں پوچھدا وا بینک وچ نوکری کردے ہو یا کسی بھی جگہ تے نوکری کردے ہو پورے 25 دن جناب چھٹی کردے ہو تے 5 دن جاندے ہو تے پھر عدالت وچ کیس کردے ہو تے کمپنی والا مینوں تنخواہ نہیں دیندا کمپنی والا کو کی کہے گا 5 دن آنا ہے تے 25 دن نہیں آندا تنخواہ کا دے 11 مہینے مسیتے نہیں وڑدا 1 مہینہ نماز پڑھ کے کہنا جنت دے دو اللہ فرماتے ہیں جنت کا دی جنت لینی ہے 11 مہینے نے 12 مہینے نماز پڑھیا کر اللہ دے گھر وچ 12 مہینے آ کر نماز 5 وقت دی ادا کریا کر فجر وقت نماز پڑھیا کر قرآن کریم میں 2-3 نمازوں کا اللہ نے ذکر کیا ایک نماز کا عشاء کا ویسے ہی ذکر کیا لیکن 2 نمازوں کا نام لے کر اللہ نے قسم اٹھائی ہے فرمایا والفجر مجھے فجر کی قسم ہے اللہ بغیر قسم کے بھی بات کرے تو اللہ کی بات کی ایک ویلیو ہے لیکن اس کے باوجود قسم اٹھا کر کہا والفجر فجر کا وقت بڑا قیمتی ہے اور دوسرے نمبر پر فرمایا والعصر مجھے عصر کے وقت کی قسم ہے عصر کا وقت اتنا قیمتی ہے عصر کی نماز اتنی قیمتی ہے کہ اللہ پاک عصر کی نماز کی قسم اٹھا رہے ہیں اللہ 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 کہ جڑا بندہ ایک نماز عصر چھڑ دے وے کنا گناہ کنا نقصان ایک نماز عصر چھڑن دا کنا گناہ نبی پاک نے گناہ تے وکھری گل نقصان کنا ہے نبی پاک فرماتے ہیں جڑا بندہ جان بوجھ کے ایک نماز عصر چھڑ دیندا ہے فاکا انما قتل اہلہ و مالہ فرمایا دے گھر دے وچ 3 بچے سن تینے مر گئے 3 تیاں سن تینے تیاں مر گئیاں ایک بیوی سی بیوی بھی مر گئی گھر وچ جنے ڈنگر سن سارے اے میں فکانہ ما وطیرالو مال دا ترجمہ کردہ پیاں کسے کو کروا لینا سارے ڈنگر مر گئے سارے جی گھر دے مر گئے تے گھر سارے نو اگ لگ گئی یا سارا گھر ڈگ پیا تباہ ہو گیا تے سارے گھر دا ملبہ پیا ہے 6-7 لاشاں بھی پیاں نے تے بندہ اس ملبے دے تے بہ کے پریشان ہے فرمایا اینا نقصان اس بندے دا نہیں ہے جنہ او دا نقصان ہے جن جان بجھ کے ایک نماز عصر چھڑ دیتی ہے ایک نماز ایک تے جنہیں پورا 11 مہینہ نماز عصر پڑھی کوئی نہیں تسی کہو کہ مولوی دی گل ہے مولوی تے ہمیں ڈرا دے میری تے گل ہی نہیں جے میری گل ہوئے تے سجنا سٹ کے ٹر جا گل میری نہیں گل ہو دیئے جے دی زبان چک دی جھوٹ نکلیا گل ہو دیئے اللہ اللہ ہن یقین کرنا جنہیں نمازی بیٹھے ہو انہاں تے مینوں بھی یقین ہے اس گل تے جنہیں نمازی نے انہاں بھی یقین ہے تے جڑا بندہ صرف رمضان وچ نمازاں پڑھدا ہے انہوں یقین دلان واسطے میں گل کرانگا اے اللہ دے نبی دی حدیث ہے جے تینوں یقین نہیں آندا تے میں تینوں ایک مثال دینا پنڈ دے چودھری صاحب پنڈ دے نمبردار صاحب پنڈ دا وڈیرا بندہ اپنے ڈیرے تے بیٹھا ہے تے ایک بندہ آیا جس بندے دے بارے پورے پنڈ وچ مشہور ہے کہ جدوں بھی بولدا ہے جھوٹ بولدا ہے جدوں بھی گل کردا ہے جھوٹی گل کردا ہے نا اچانک جناب بندہ دوڑدا آندا ہے آ کے کہدا چودھری جی میں ہنے تواڈے گھر دے دروازے دے اگوں دی لنگیا وا میں کی ویکھیا ایڈا موٹا سپ تواڈے گھر وچ جاندا پیا ہے دسو نا تے چودھری صاحب نو بندے کہندے نے او چھڈو چودھری جی تے بندہ ہے ہی جھوٹا ہے پورا پنڈ ماندا ہے بندہ جھوٹا ہے یہ جدو گل کردا گل جھوٹی گل کردا ہے ایمان نہ دس چودھری بہ گا
नहीं बहेगा चौधरी कह गया खरे अज ही सच बोलना पिया गल बड़ी वड्डी पिया करदा मैनू घरे ते जा लैण दो भावें मेरे सारे जियां नू सप खा जाए तुसीं कहंदे झूठ बोलदा खरे अज ही सच चौधरी ने यकीन नहीं करना चौधरी ने नसना है घर वाल चौधरी ने भजना है घर वाल चौधरी ने डंडा चुकना है चौधरी ने घरे जाना है क्यों हालांकि पूरा पिंड कहंदा बंदा झूठ बोलदा है लेकिन चौधरी नस के गया करे क्यों गल ही बड़ी वड्डी कर दी इस बंदे ने हाथ बन के आखिरी गल पिया करना वा जिन्नू पूरा पिंड झूठा कवे ओ कवे तेरे घर विच सापे ते मनना है ते जिन्नू अर्शां दा रब सच्चा कहंदा है उस नबी ने आखिया है बेनमाज बदअकीदा बंदे दी कब्र अंदर 99 सप होणगे जिन्नू सारा पिंड झूठा कवे ओदी मनना है ते जिन्नू पूरी कायनात दा बादशाह सच्चा कवे ओ कहंदा है कि बेनमाज बदअकीदा बंदे दी कब्र अंदर किन्ने 99 सप हुण तेरी मर्जी है तू यकीन करना है कि नहीं करना तेरी मर्जी है ये ते तेरे ते डिपेंड है ना कि पूरे पिंड दे झूठे ते यकीन करे सारी दुनिया दे सच्चे ते यकीन ना करे ये तेरी मर्जी है असी उम्मती ओदे हां जिन्नू सादे कुल अमीन लोग कहंदे सन उम्मत के दी है उम्मत ओदी उम्मत सच्चे दी ते सारी उम्मत झूठी उम्मत के दियां उम्मत ओदियां जेड़ा सच्चा सी ते सारी उम्मत झूठी उम्मत के दियां उम्मत ओदी जेड़ा अमीन सी ते सारी उम्मत खाइन की काफरां नूं विखाईए केड़ा मुंह लैके काफरां दे सामने जाइए केड़ा दीन काफरां नूं पेश करिए की काफरां नूं आखिए वो कहंदे ने जेदा कलमा पढ़िया जो सच्चा है तुसी झूठे हो तुहाडा ते नबी नाल गोटी नहीं रलदी जेदा कलमा पढ़िया जो अमीन है कदी खयानत नहीं सी करदा तुहाडे कोल कोई रुपया 2 रख जावे तुसी रुपये खा जांदे हो तुहाडा तां लगदा ही कुछ नहीं नबी नाल हाय 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 अल्लाह दी कसमें ओ गल्लां ने जिहड़ियां बंदा सुन के डोबी मर जाए साडा नबी पाक नाल रलदा की साडा ते कुछ नहीं रलदा असी कादे कमली वाले दे उम्मतियां साडे विच कोई रंग होवे ते फिर ना मेरे भाइयों लौटना पैगा वापस पलटना पैगा कुछ नहीं लभना अल्लाह दी कसमें जो लभना है मुहम्मद दे कदमां च लभना है जो लभना है कमली वाले दा गुलाम बन के लभना है दुनिया कुछ नहीं खटिया जाओ नजर दुड़ा के देखो असी उदों ही ताकतवर सां असी उदों ही अद्धी दुनिया तो ज्यादा हुकूमत की मुसलमाना 800 साल तक मुसलमाना की हुकूमत रही 64 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान बने हज़रत मीर माविया रज़ी अल्लाह 64 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान कदों उदों साडे कोल तोपां कोई नहीं सन उदों साडे कोल इक्को ही सी साडे गले विच कमली वाले की गुलामी का हार पाया होया हुण साडे कोल की हुण साडे पल्ले की लौटना पैगा हर तबके दे शख्स नूं कमली वाले वाल वापस आना पैगा तां जी सकने आ नहीं ते अल्लाह दी कसम जिउंदे मरे पे रहिंदे खुंदे होर मर जाएंगे तारीख चो नाम मिट जाएगा जिवें आदियां ते समूदियां दा मिट गया नाम जिंदा ओदा जिहड़ा कमली वाले दा गुलाम बन के जीवे अल्लाह दी बारगाह अंदर दुआ है मैं जो कुछ बयान किया अल्लाह अमल दी तौफीक दे ए दो कारी साहब ने भी आख्या ते चिट भी आ गई मैं पढ़ देना दिन कोलों वध लोक रात है मक्के दी दिन कोलों वध लोक रात है मक्के दी दिन कोलों वध लोक रात है मक्के दी कदी जाके वेखो कदी जाके वेखो क्या बात है मक्के दी दिन कोलों वध लोक रात है मक्के दी जेड़ा को देख लेंदा मक्का ते मदीना है उसे वेले ओंदा लोक ठारे जांदा सीना है ओ जेड़ा भी को देख लेंदा मक्का ते मदीना है उसे वेले ओंदा लोक ठारे जांदा सीना है उसे वेले ओंदा लोक ठारे जांदा सीना है सानू भी दिखा दे
مولا سانو بھی دکھا دے برسات تو مکے دی دن کولوں بدلو کو رات ہے مکے دی کدی جا کے ویکھو او کدی جا کے ویکھو کیا بات ہے مکے دی دن کولوں بدلو کو رات ہے مکے دی ساڈے محترم میاں صاحب انہاں دی والدہ محترمہ بیمار نے دعا کرو انہوں شفا عطا فرمائے آج دے پروگرام دی ریکارڈنگ انہاں کر لئیے انہاں دا چینل جڑا یاس ہے اپنا میاں چینل جڑا یوٹیوب تو سرچ کر کے تسی تقریر سن سکتے ہو اسی طرح محترم بھائی عبداللہ صاحب یاسین اسلامک یوٹیوب چینل انہاں دا یہ تو تسی آج دی تقریر سن سکتے ہو بس یہی سی اور کوئی اچھا جی ساتھی نے میری بہن کے لیے دعا کریں اللہ نیک سال اولاد عطا فرمائے انشاءاللہ دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اور میں تھکیا گیا میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھچوں میرا دین اور ایمان مدینے میں ہے پھول کھلتے گئے پڑھ پڑھ کے صلی اللہ چوم کر کہہ رکھی گئے یہ باتیں صبا ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے دعا کرو بیمار آواز سے ہاں جی خطیب ایشیا بابا تبلیغ مجاہد ختم نبوت جناب قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی حافظہ اللہ تعالی بیمار میں وہ نواز سے دعا کرو اللہ پاک انہوں نے صحت عطا فرمائے اور بھی جتنے مسلمان بیمار نے اللہ سب نے شفا عطا فرمائے آج جی میں نے ایک جرمنی تو خاتون نے فون کیتا وہ دے بچے پریشان نے آپ بھی بچے دی وجہ تو پریشان ہیں دعا کرو اللہ پاک انہوں نے بچے دا مسئلہ حل فرمائے جی ایک اور ساتھی نے لکھا اللہ تعالیٰ انہوں نے بہنوں نے ایک اولاد عطا فرمائے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید یا اللہ جتنے مسلمان بیمار نے سب کو شفا عطا فرما مولا کریم چھوٹے بڑے مرد عورتاں گھر اندر اسپتال اندر روح لوگ بیرون لوگ جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما جناب قاری عبدالحفیظ صاحب و دیگر جتنے احباب بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرما اللہ سب کی مشکلیں آسان کر دے اللہ سب کی پریشانیاں دور کر دے اللہ پہ اولادہ نیک نرینہ سارے اولاد عطا فرما اللہ جنہوں نے اولاد دیتی ہے تربیت نیک کرم کی توفیق عطا فرما میرے مولا کریم تو بڑا غفور رحیم اس مسجد کو خطیب کو امام کو معاملین کو منتظرین کو بانیان ساڑھے آج دے میزبان کو کھانا پکان والے احباب کو اللہ سب کو برکت عطا فرما یا اللہ جو سنے عمل دی توفیق عطا فرما اگر کو کمی کوتاہی رہ گئی اپنی رحمت رحمت در فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا